فائزہ پھر جب افز تم واپس آؤ تم من عرفات عرفات سے فاذکروا تو تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا عند پاس المشعر الحرام مشعر حرام کے واذکروہ تو اور تم یاد کرو اس کو اور اذکروا یاد کرو اور یہ واؤ جو ہے جمع کو ظاہر کرے یعنی تم سب یاد کرو اسے کما جیسے ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں وَإِنْ اور اگر یا بلا شبہ کنتم تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے من سے قبل پہلے ہی اس سے پہلے لامن الضالین یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ثم پھر افیدوا واپس آؤ تم من حیث جہاں سے افادہ واپس آتے ہیں الناس لوگ واستغفروا اور تم بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا رحیم نہایت رحم والا ہے فائدہ پھر جب قضیتم پورے کر چکو تم مناسککم اپنے حج کے اعمال فاذکروا تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کا ذکرکم تمہارے یاد کرنے کی طرح آباءکم اپنے آباء و اجداد کو او یا اشد زیادہ ذکر یاد کرنا فَمِنَ النَّاسِ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی دنیا میں وما اور نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرہ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا تو عطا فرما ہمیں فی دنیا میں حسنتاً بھلائی وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی حسنتاً بھلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے النار آگ کے اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیبٌ ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع بہت جلد لینے والا ہے الحساب واذکروا اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو فی ایام دنوں میں معدودات گنتی کے دن فمن پھر جو شخص تعجل جلدی کرتا ہے فی یومین 2 دنوں میں اب یہ یا نون تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جمع کی علامت ہے یہاں پہ یا نون جمع کو نہیں ظاہر کر رہا یہ 2 کو ظاہر کر رہا ہے اوپر زبر آ رہی یا سے پہلے اگر زبر ہوگی تو وہ 2 کے معنی دے گا ٹھیک ہے یا سے پہلے اگر زیر ہوگی تو وہ سب کے معنی دے گا یعنی وہ جمع کو ظاہر کرے گا ٹھیک ہے فی یومین 2 دنوں میں فلا تو نہیں اثما کوئی گناہ علیہ اس پر ومن اور جو تاخیر کرے فاتو لا نہیں اثما کوئی گناہ علیہ اس پر لمن اس کے لیے جو اتقا اللہ تعالیٰ سے ڈرے واتقوا اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو انکم یقیناً تم الیہ اس کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے ومن الناس لوگوں میں سے کوئی ہے من جس کی یعجبو کا پسند آتی ہے آپ کو قولو بات اس کی فی الحیاتی زندگی میں دنیا کی ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ اوپر ما اس کے جو فی قلبی اس کے دل میں ہے وہ حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹ کر جاتا ہے سعی کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں لیفسدہ تاکہ فساد پھیلائے تاکہ یا وہ فساد کرے فیہا اس میں ویہلک اور وہ برباد کرتا ہے الحرث کھیتوں والنسل اور نسلوں کو واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب پسند کرتا فساد کو وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کے لیے اتقی تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اخذت پکڑ لیتی ہے اسے العزت عزت بالاثم 7 گناہ کے فحسبہ چنانچہ کافی ہے آپ کو جہنم ولا بئس اور یقیناً بہت ہی برا ہے المہاد ٹھکانہ ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یشری بیچ دیتا ہے نفسہ اپنی جان کو ابتغاء تلاش میں مرضاتی رضامندی کی اللہ تعالیٰ کی واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بے حد نرمی کرنے والا بالعباد بندوں پر ہے یا ایہا اے لوگو الذین جو آمنوا ایمان لائے ادخلوا داخل ہو جاؤ
فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیچھے چلو خطوات قدموں کے، الشیطان شیطان کے، انہ یقیناً وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا، فإن پھر اگر زللتم پھسل گئے تم، من بعد ما جو جاءتکم آ چکے تھے تمہارے پاس، البینات واضح دلائل، وعلموا تو جان لو، انا یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے، حل نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے، الا مگر ان یہ کہ یاتیہم آئے ان کے پاس اللہ اللہ تعالیٰ فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں میں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی اور پورا کر دیا جائے گا، الامر کام، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف سے، ترجعون لوٹائے جاتے ہیں، الامور سارے معاملات۔ رکوع نمبر 9 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 197 ہے، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شیطانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اپنے ساتھ زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تو حج جو ہے وہ معلوم مہینوں میں ہوتا ہے، اشہر معلومات۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، بخاری کی 33 نمبر حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہے، سنت یہی کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے، دوسرے مہینوں میں حج کا احرام نہیں۔ اور دلیل الحج اشہر معلومات ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو یہ لائق نہیں کہ دوسرے مہینوں میں حج کا احرام باندھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمرہ سال میں ہر وقت جائز ہے۔ یہ جو اوپر بتایا ہے کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، یعنی کہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں، اصل میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ دور دور سے لوگ آتے تھے نا، تو اس وجہ سے یہ والی بات کہی گئی۔ فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جو شخص اس میں حج فرض کر لے، یعنی اپنے اوپر حج فرض کرنے سے مراد حج کی نیت کرنا، حج کے لیے احرام باندھنا، کیونکہ جو حج شروع کر لیتا ہے اس پر پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست نہیں ہے۔ تو حج کیسی عبادت ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے۔ اب استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر جو نہیں حج کرتا تو وہ گناہ گاری میں بھی آتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت ہے۔ حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ صحیح مسلم کی 3299 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، یعنی کتنی بڑی وعید ہے اس کے لیے۔ مالدار آزاد عاقل مسلمان پر حج فرض ہے، عورت کے لیے محرم کے ساتھ ہونے کا شرط ہے، اور راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا، یہ ساری شرطیں اس میں آتی ہیں۔ فلا رفث، تو نہ کوئی شیطانی فعل ہوگا۔ رفث سے مراد جمع اس کے مقدمات ہے، جیسے قولی ہو یا فعلی جمع جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، فحش باتیں کرنا، ادبی یعنی دبی زبان سے ذکر کرنا، اشاروں کنائیوں میں ذکر کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، چھونا، احرام کی حالت میں سب باتیں جو ہیں حرام ہیں۔ ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی، یعنی فسوق سے مراد تمام نافرمانی کے کام مراد ہیں۔
ہر طرح کی نافرمانی، گالی گلوچ وغیرہ، اس میں احرام کے ممنوعات بھی شامل ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں احرام کی پابندیاں مثلا شکار کھیلنا، بال یعنی سر کے بال منڈوانا اور ناخن کاٹنا وغیرہ، ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، یعنی حج میں جدال سے لڑائی جھگڑا مراد ہے، یعنی جو شر کا آغاز کرتا ہے اور دشمنی پیدا کرنے والا بھی ہے، یعنی کوئی بھی جھگڑا ہوگا وہ ایک آغاز ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگی؟ دشمنی پیدا ہو جائے گی، تو آپس میں جھگڑنا ہے، ایک دوسرے کو غصہ دلانا، گالیاں دینا، یہ سب جو ہے ممنوع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی اس وقت جب جنا ہوتا ہے بچہ، کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 1521 نمبر حدیث ہے۔ تو حج کی پابندیوں سے یہ تربیت مقصود ہے کہ مومن اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے والا بن جائے، یہ تربیت ہوتی ہے انسان کی۔ دوسری تربیت کیا ہے کہ مومن شہوت کے لیے جینے کی بجائے مقصد کے لیے جیے۔ تیسرا، اجتماعی زندگی میں آپس کی لڑائی سے بچ جائے۔ تو روحانی اعتبار سے حج ایسی عبادت ہے جس میں انسان نے اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دینا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، کیونکہ آخرت کی پکڑ کا مسئلہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ جب آخرت کا ڈر ہوگا تو ہم دنیا میں بھی صحیح طور طریقے اپنا سکیں گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ یعنی اس میں مومن کے لیے یہ نصیحت ہے کہ صرف ترک معاصی یعنی نافرمانی کام سے رکنا، اللہ تعالیٰ کا قرب اسی سے نہیں ملتا جب تک کہ نیکی کے دوسرے کام انجام نہ دیے جائیں۔ مومن کے لیے یہ بات انتہائی تسکین پہنچاتی ہے اس کو کہ میرا مالک میرے ہر اچھے کام کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلاتا ہے کہ اپنے احساس کو جگاؤ، تمہارا مالک دیکھتا ہے، بھلائیاں جمع کر لو، آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ احساس آخرت کے انعامات سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے کیا شعور دلایا؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ تم نیکی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہم بعض کا ماں باپ کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا، ماں باپ تو نہیں دیکھ پاتے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیکی ہم نے کس نیت سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ پورا اجر دینے والا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر چلو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر میں زیادہ راہ ساتھ لینے کا حکم دیا، کیونکہ زیادہ راہ مسافروں کو مسلمانوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے لوگوں کے مال کی طرف دیکھنے اور سوال کرنے سے روک دیتا ہے۔ یعنی اپنے پاس چیز ہوگی تو دوسری کی طرف ہم نہیں دیکھ سکیں گے، ہم اپنی چیز کی طرف دھیان دیں گے، دوسرے کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ تو ضرورت سے زیادہ راہ ساتھ لینے میں فائدہ اور ساتھی مسافروں کی مدد ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو ہم ساتھ اپنے جو بیٹھے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی ہم اس کی بھی مدد کر سکیں گے، اور اس سے اللہ رب العزت کے تقرب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ حج کے لیے زیادہ راہ لیے بغیر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل، یعنی پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ زیادہ راہ نہیں لے کر چلتے تھے تو کہتے تھے ہمارا اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ راہ لینے کی تلقین کی تاکہ سوال سے بچ سکیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اس نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے، کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے۔ صحیح بخاری کی 1523 نمبر حدیث ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی ایسی حالت ہے جس میں ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت، اس کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ جیسے حج کے لیے زاد راہ یعنی سامانے سفر ساتھ لینے کا حکم دیا گیا، اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے تقوی کا حکم دیا گیا کہ جو سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والوں مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی عقل والے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر
ہدایت کو چمٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ یہی عقل اور تقویٰ کا تعلق ہے۔ عقل باندھ کر رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان حقیقی متقی نہیں بن سکتا جب تک حرج کے خوف سے غیر حرج والے کام نہ چھوڑ دے۔ یہ بعض کا ہم کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، تو وہ جو حرج والا کام ہے اس کو بھی چھوڑ دینا، وہ بھی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی ہی عقل ہے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل والا اور ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابعدار بنا لیا اور بننے کے بعد کے لیے عمل کیا۔ جامعہ ترمذی کی 2459 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عقل والا اور ہوشیار وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کر لے۔ آیت نمبر 198 ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ۔ Please recharge in time. The Bluetooth device is ready to pair. لیس علیکم جناح، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ تجارت کے لیے گیا ہے تو اس کا تو وہ حج یا عمرہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ حج میں تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح نا، کمپلیٹ کر کے بعد میں بندہ اپنی تجارت کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قاضدہ جعفہ اور ظلم و جاہلیت کے بازار تھے، اس لیے لوگوں نے سفر حج میں تجارت کو گناہ سمجھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو، یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ۔ صحیح بخاری کی 4519 نمبر حدیث ہے۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ رب کے فضل کو تلاش کرنے سے مراد تجارت اور روزی کے لیے کوششیں کرو۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہم جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا حج بھی ہو جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے؟ کیا تم شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارتے؟ کیا تم سر نہیں منڈواتے؟ اس نے کہا یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، ایک شخص نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس کے جواب میں سیدنا جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے تھے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا تمہارا حج ہو گیا۔ سنن نبی داؤد کی 1733 نمبر حدیث ہے۔ یعنی کہ اگر وہ حج کی نیت صرف تجارت کی نیت سے جائے تو پھر بھی اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں، تجارت کی نیت سے تو جائے گا، لیکن نیت حج کی بھی نہیں باندھے گا نا۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اگر یہ کیفیت موجود ہے حج کے دوران تجارت کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ۔ مناسک حج میں سے عرفات جانے کی کیا اہمیت ہے کہ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج عرفات جانے کا نام ہے۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے قریش مکہ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے تھے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جہاں سے سب لوٹ کر آتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس سے مراد مزدلفہ۔ عرفات حاجیوں
اور حکام حج کا ستون ہے، اس لیے مزدلفہ لوٹ کر آنے اور رات گزارنے کی انتہائی اہمیت ہے۔ وقوف عرفہ مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے ارکان میں سے ہے۔ عمر بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مشعر حرام کے بارے میں پوچھا تو آپ چپ رہے۔ جب آپ ہماری سواریوں کے ساتھ مزدلفہ میں اتر آئے تو پوچھا، مشعر حرام کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ یہ ہے مشعر حرام، سارا مزدلفہ مشعر حرام ہے۔ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی 2 صورتیں ہیں، ایک مغرب اور ایک عشاء کی نماز جو کہ ذکر کی اہم صورت ہے، دوسرے فجر کے بعد ذکر الہی۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ضروری ہے، اس کے لیے بھی خود ساختہ طریقے اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی کہ اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے، یعنی باپ دادا کو یاد کرتے تھے، پھر اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو آپ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یعنی وہ اس وقت کیا کرتے تھے، وہ یعنی اللہ کو نہیں یاد کرتے تھے بلکہ حج میں کیا کرتے تھے، اپنے باپ دادا کے کارنامے، بڑے بڑے کارنامے ایک دوسرے کو سناتے تھے، ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ قریش مینا میں جانا باپ دادا کے جلسے کرنے کے لیے کافی سمجھتے تھے۔ تو اختتام حج کے بعد عرب سوق، عکازہ، مجنہ اور ذوالمجاز نامی بازاروں میں جاتے تھے اور ان میں ہر شخص اپنا نسب نامہ بیان کیا کرتا تھا۔ اپنے باپ دادوں کے کارناموں کے اظہار کے علاوہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہ ہوتا تھا، لہٰذا واضح کر دیا گیا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے۔ آیت نمبر 199 ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے اور اللہ تعالیٰ بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو افاظہ یعنی واپسی، قریش کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے لوگ عرفات جا کر مزدلفہ واپس آتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی عرفات کے رکن کو پورا کر کے مزدلفہ کے رکن کو پورا کرو۔ وہ کیا کرتے تھے، عرفات جاتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا مقصد رما، جمار، قربانی، طواف، سعی، تشریق کی راتوں میں مینا میں رات گزارنا اور باقی مناسک کو پورا کرنا ہے۔ تو قریش نے فخر اور تکبر کی وجہ سے اپنے لیے یہ ضروری ٹھہرا لیا تھا کہ وہ حدود حرم سے باہر یعنی عرفات میں نہ جائیں۔ قریش ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام ہمس کرتے تھے۔ باقی عرب کے لوگ عرفات جا کر ٹھہرتے، وہاں سے لوٹتے تھے، اسی لیے یہ حکم آیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی 1910 نمبر حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حج تو عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ اسلام نے نسلی، قومی، لسانی بت توڑے اور ایک امت کا تصور دیا، یعنی ان میں کیا تھا، ایک جو تھے اعلیٰ رتبے کے لوگ جو تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا حج ادھر ہی ہو جائے گا، اور جو باقی لوگ تھے وہ عرفات جاتے تھے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ استغفار کا حکم اس لیے دیا گیا کہ عبادتوں کے بعد دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے کیا کہتے، کتنی دفعہ، 3 بار استغفر اللہ فرماتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، ہر غم میں راحت کی راہ ہموار کرتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ایک استغفار جو ہے، جو انسان کو کسی بھی چیز کی طلب ہو، آپ استغفار کرنا شروع کر دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے دیں گے، یہ آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ کی 3819 نمبر حدیث ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کرنے والوں سے وعدہ کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اس لیے بڑے سے بڑے گناہ پر بھی استغفار کرنے سے نہ ہچکچاؤ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم استغفار بھی کریں گے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ بے شک ہمارا جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ تو اس دنیا میں تو استغفار جو ہے وہ ہمارا کام آ جائے گا، مرنے کے بعد وہ استغفار نہیں کام آئے گا۔ یعنی اس دنیا میں معافی ہو جائے گی، مرنے کے بعد معافی جتنی مرضی مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات غفور اور رحیم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صفت غفور سے مراد ہے کہ وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے مراد کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 200 ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے، اس کے لیے آخر میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی اس آیت میں کہا جا رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں اور پر استغفار کرو۔ یعنی اس وقت کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور عبادت کی توفیق ملنے پر شکر ادا کرو، اسے یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اعمال قبول ہو جائیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جیسے کہ فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس لیے اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے۔ تو ذکر کا حکم اسی لیے دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو اس سے جوڑے رکھتا ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اس سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا کی ترغیب اس لیے دلائی گئی کہ حج قبولیت والا عمل ہے۔ تو حج کے دوران اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کی یاد، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اس کی حوالگی کے جذبوں کی فضا رکھنی چاہیے۔ حج کے دوران کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو ان کیفیات کے خلاف ہو، مثلاً کسی گروہ کی عبادت میں امتیاز، آباء و اجداد کے کارناموں کا بیان، جیسے جو تھے اہل قریش کرتے تھے، تو فار قریش وہ کیا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے جو تھے وہ یاد کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہی حج کا حصہ ہے۔ تو حج اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ حج کے دوران یہ فضا قائم رہے تو بعد کی زندگی میں بھی یہ فضا قائم ہو سکتی ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ یعنی جاہلیت میں لوگ حج کے بعد بھی اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مینا میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرتے تھے۔ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قیام مینا کے زمانے کا ذکر ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ مینا میں ہر وقت ہر حال میں تکبیر کہتے رہتے، رما جمار کے وقت تکبیر کہنا اسی میں شامل ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اس کے لیے آخر میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی دعا انسان کے اندر کی حالت کا اظہار ہے۔ یہ جو شخص دنیا کی چیزوں میں اپنا دل لگا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کی چیزیں۔ جیسے ہم لوگ بھی اکثر مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو کامیاب کر دیں، اس کو پڑھائی میں اعلیٰ افسر بنا دے، ہمیں اچھا گھر دے دے، ہمیں اچھی گاڑی دے دے۔ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ دنیا داری ہے، یعنی دنیا کے لیے ہم مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کی تڑپ رکھتا ہے، دنیا کے لیے مانگتا ہے، جو شخص آخرت کے خوف کو دل میں رکھ کر جیتا ہے تو حج کے مقامات اس کے دل سے آخرت والی دعائیں نکلتی ہیں۔ یعنی اگر ہم آخرت کا خوف رکھیں گے تو آخرت کی دعائیں نکلیں گی،
سیدنا ابن عباس سے کے بیان ہے کہ بعض عراب یہاں ٹھہر کر صرف یہی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اس سال بارشیں اچھی برسا تاکہ غلے اچھے پیدا ہوں، اولاد بکثرت ہو، یہ دعائیں کیا کرتے، یعنی دنیا مانگا کرتے تھے۔ پھر محمد بن احمد انصاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جاہلیت میں عرب صرف دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے تھے، وہ اونٹوں بھیڑ بکریوں کی کثرت، دشمن پر فتح اور نصرت کی دعائیں کرتے اور آخرت کی طلب نہ رکھتے، اس لیے کہ آخرت پہ ان کا یقین نہ تھا اور نہ ہی وہ اس حقیقت سے آشنا تھے۔ تو دنیا مانگنا دنیا کو ترجیح دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو پھر اگر آخرت ہی ہمیشہ رہنے والی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخرت میں مانگنی چاہیے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا فانی ہے، دنیا میں یہ ہم نے جو کھایا پیا جو ختم کیا وہ ہم نے ضائع کر دیا، یعنی وہ کر گئے۔ لیکن یہ اگر ہم دنیا کے لیے مانگیں گے بھی، مال و دولت اکٹھا کر بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کسی کے لیے کر جائیں گے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ان کا ہے جو پیچھے رہ گئے۔ ہمارے لیے کیا جائے گا؟ جو ہم آخرت مانگیں گے، جو وہ دائمی زندگی ہے اس کے لیے مانگیں گے۔ وَمَا لَهُ مِنْ آخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنے والوں کو آخرت میں کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا، یعنی آخرت بھی ختم۔ جو صرف دنیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں دیتا، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا۔ آیت نمبر 201 ہے فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور میں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی دنیا کی بھلائی سے مراد نیک کام کرنے کی توفیق، دنیا کا مال و اسباب اس طرح سے طلب کرنا کہ اس میں بھلائی ملے، مثلا عافیت کا حصول، نیک بیوی، کشادہ گھر، فراغ روزی، مفید علم، نیک عمل، برکت والی سواری، عزت و آبرو اور دنیا کی تمام آرام دہ چیزیں۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ دنیاوی مال ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی سے مراد اعلیٰ درجے کی جنت یعنی جنت الفردوس۔ آخرت کی بھلائی کا آغاز موقوف کی گھبراہٹ سے، یعنی اس وقت کی گھبراہٹ سے نجات، یعنی جب قیامت نازل ہوگی تو اس وقت جو گھبراہٹیں ہوں گی اس سے ہم نجات حاصل کریں۔ پھر حساب کتاب آسان ہو، پھر اعمال نامے کا سیدھے ہاتھ میں دینا، آخرت میں جنت الفردوس میں پہنچنا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ آخرت کی حسنہ ہے، یعنی آخرت کی بھلائیاں۔ تو ایسی دعا اس دل سے نکل سکتی ہے جس کے لیے آخرت پہلی ترجیح ہو، لیکن دنیا کے معاملات میں بھی رب ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سب سے بہترین دعا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو دنیا میں میرے لیے بہتر ہو وہ دنیا میں عطا کر دے، جو آخرت میں میرے لیے آپ کے نزدیک بہتر ہو وہ آخرت میں مجھے عطا کر دے، اور اپنی ناراضگی یعنی عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں جی، جو صبح شام پڑھی جاتی ہے۔ کون کون پڑھتا ہے یہ دعا صبح شام؟ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں۔ صبح شام کے اذکار جو ہیں ایسے ہی ہے جیسے ایک قلعہ ہے، مضبوط قلعہ جس کے اندر ہم چلے جاتے ہیں، جس کے اندر جو ہے کوئی بھی جو ہے نا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے اس کو جو ہے نا کوشش کیا کریں، اگر نہیں بھی آپ کوئی چیز پکڑ سکتے حال میں آپ زبانی یاد کر لیں، ایک ایک کر کے آپ یہ چیزیں یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ایک ایک دعا ہم یہاں پہ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل تو اتنا آسان ہے، موبائل ہاتھوں میں ہے، اس میں اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں اتنا کچھ ہے۔ صبح شام کے اذکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کی دعا ہے کہ طواف کے دوران رکن یمانی حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو لوگ حج عمرہ کرتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہی دعا پڑھنی مسنون ہے
مختلف چکروں میں جو دعائیں مختص کر لی گئی ہیں وہ خود ساختہ دعائیں ہیں، یعنی جو اکثر بکس آپ کو ملتی ہوں گی، پہلے چکر میں یہ والی دعا، دوسرے چکر میں یہ والی دعا، تیسرے چکر میں یہ والی دعا، چوتھے میں یہ، پانچویں، چھٹے، ساتویں، یعنی مختلف دعائیں 7 چکروں میں ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی نہیں ہے مسنون دعا، صرف یہ والی دعا جو ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، یہ جو ہے یہ مسنون دعا ہے، باقی آپ جو مرضی پڑھتے جائیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخر میں بھی بہتری، اور ہم کو دوزخ کی عذاب سے بچائیے۔ صحیح بخاری کی 4522 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے اس دعا کو نہ چھوڑتے، چنانچہ سیدنا صابر رضی اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ نے یہی دعا اللہم آتنا فی الدنیا اور آخر تک پڑھی۔ پھر کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی، درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم ٹکڑے کرانا چاہتے ہو اس دعا میں؟ تو تمام بھلائیاں آ گئی ہیں، یعنی یہ پوری ایک جامعہ دعا ہے، دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں، یعنی ان 2 بھلائیوں میں ساری کی ساری جو ہے دعائیں آ جاتی ہیں۔ ربنا اور اللہم میں فرق تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے جو قرآن پاک میں آ رہا ہے تو وہی لفظ بولنے چاہیے نا۔ قرآن پاک میں ربنا سے شروع ہوتی ہے، ربنا سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بھی ہے اللہم آتنا فی الدنیا۔ اللہم ربنا بھی کہہ سکتے ہیں نا، ربنا بھی کہہ سکتے اللہم کہہ کے ہیں پھر جی۔ ربنا کہہ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 202 ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ جو انہوں نے کمایا اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے مراد جو مانگا، جو کیا، آج بھی کل بھی وہی ملے گا۔ یہ اعمال صالح، اس کی صالح دعاؤں میں ان کا حصہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کی جن کی آواز بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور وہ چوزا کی طرح دبلے پتلے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے جو کچھ سزا آخرت میں دینی ہو وہ دنیا ہی میں دے دیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تمہیں اس کی طاقت نہیں ہے، تم نے دعا میں یوں کیوں نہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ انوار البیان کی روایت ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینے میں کوئی مشکل نہیں، وہ بہت جلد حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حساب لینے کی وجہ سے انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں فکر دلائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 203 ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اتنا افضل والا عمل ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ معدودات یعنی گنتی کے چند دن، ان سے مراد ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ یہ وہ دن ہیں جن میں حج کے باقی تمام مناسک پورے کیے جاتے ہیں۔ ایام تشریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ یہ تکبیرات صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں، ہر وقت پڑھی جائیں۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت فرض نمازوں کے بعد ایام تشریق میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنی چاہیے۔ فمن تعجل فی یومین، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے، یعنی ایام تشریق میں مینا سے مکہ واپسی خواہ 12 ذی الحجہ کو یا 13 ذی الحجہ کو،
فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ 12 کو واپس آ جائے یا 13 کو واپس آ جائے۔ فمن تاخر فلا اثم علیہ، تو جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی اصل اہمیت تعداد میں کمی یا اضافہ نہیں، بلکہ اس کی یہ کہ ان دنوں میں تمہارے رب کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے، تم اس کو کیسے یاد کرتے رہے، کیسے اس کی بڑائی بیان کرتے رہے ہو، تو کیسے اسے دعائیں کرتے رہے ہو، اصل میں یہ جو ہے یہ اہمیت رکھتا ہے۔ لمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے ہر معاملے میں تقوی اختیار کیا، اس کے لیے ہر معاملے میں حرج کی نفی ہو گئی۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرو، اسے عذاب سے خوف سے، اس کے نواہی سے اجتناب کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو کس امید کے ساتھ اس حکم پر عمل کرو کہ اس کا اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا، اس کی امید پر اس پر عمل کریں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ان چیزوں سے منع کیوں ہونا ہے کہ اللہ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کے سے خوف کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھا کر ان سے منع ہونا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یعنی حج ختم ہونے کے بعد لوگوں نے گھروں کو واپس جانا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تمہیں ایک دن اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان عرفات، مزدلفہ کی رات، حج کے مختلف مقامات کے اجتماعات سے آخرت کے بڑے اجتماع یعنی حشر میں اکٹھے کر کے یاد دلایا کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلایا وہ تمہیں جمع کر لے گا، اس لیے اس سے خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر کار بند رہو۔ جزا اور سزا کا علم تقوی کا سب سے بڑا داعی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے، یعنی اگر ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں باعمل نہیں بن سکتے، تو یہ جو ہے جزا اور سزا کے لیے تقوی بہت ضروری ہے۔ تو حج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عرفات کا اجتماع جو ہے قیامت کے اجتماع کی مطابق ہے، یعنی جیسے قیامت کے دن سب اکٹھے کیے جاؤ گے، عرفات میں بھی اسی طرح اکٹھے کیے گئے۔ آیت نمبر 204 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ پچھلی آیت میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک دنیا کا طلبگار، دوسرا آخرت کا طلبگار۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے حال میں کا بیان کر رہے ہیں کہ جو زبان سے ایسی بات کرتا ہے اس کا عمل اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو زبان سے وہ ادا کرتا ہے لیکن عمل میں نہیں ہوتی اس کی بات۔ میں یوجبو کا قولو فی الحیات الدنیا، جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، یعنی بات کرتا ہے تو اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی نفع مند بات کر رہا ہے، وہ دنیاوی زندگی اور معاش کے بارے میں حیرت انگیز معلومات رکھتا ہے۔ مصلحت پسند لوگوں کی باتیں سب کو اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو پسند کو دیکھ کر بات کرتا ہے، ایسے شخص کے سامنے کوئی مستقل معیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ دوسرے شخص کو متاثر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے۔ حق کے ساتھ وفاداری نہ ہونے کی وجہ سے وہ دلی جذبے کے بغیر سی زبان سے خوبصورت باتیں کرتا ہے جو پسند آئے لوگوں کو، یعنی لوگوں کے وہ چہرے دیکھ کر اس سے اندازہ لگا کر اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جو سامنے بیٹھنے والا اس سے متاثر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ملیں گے جو دین کے ذریعے دنیا حاصل کریں گے اور تواضع ظاہر کرنے کے لیے بھیڑوں کی کھالوں کے کپڑے پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ میرے علم سے دھوکہ کھاتے ہیں یا مجھ پر جرأت کرتے ہیں؟ میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان لوگوں پر انہی میں سے ایسا فتنہ بھیجوں گا جو ان میں ہوش مند عقل والا ہوگا، اسے بھی حیران کر دے گا۔ کلام انسان کو بلندی بھی عطا کرتا ہے، پستی میں بھی گرا دیتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل میں اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے۔ یعنی صدی نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ اسلام لے آؤں وغیرہ۔
علی ما فی قلبی، جو اس کے دل میں اس کے بارے میں وہ خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ دل میں ہے، اسی کا زبان پہ اظہار کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اس کے بارے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو اس کی بات اس کے عمل کی مخالفت نہ ہوتی، یعنی وہ آپ کے سامنے اسلام کا اظہار کرے گا، اس کے دل میں وہ کفر اور نفاق ہے، اللہ تعالیٰ اسے کھول دیتے ہیں۔ دو چہروں والے انسان قسمیں کھاتے ہیں تاکہ خود کو سچا ثابت کریں۔ ان کی جھوٹی قسموں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے یقیناً منافقین جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ منافقین 1 اور 2 نمبر آیت ہے۔ تو منافق کے پاس چونکہ کردار کی حجت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہر قدم پر قسم کو بطور دلیل پیش کرتا ہے، اور جھوٹا آدمی اپنی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مخاطب اس کی بات اس وقت تک باور نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس کی قسم کو کھا کر یقین نہ دلائے۔ اپنی نیک نیتی پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے، اس کے ٹھہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلوص میں کسی کو کوئی شبہ نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، ایسے اللہ کی قسم، یعنی ایک تو تقیہ کلام ہوتا ہے، ایک وہ دوسرے کے آگے سچا بننے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ایک تقیہ کلام جو ہے، تقیہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ جو ہے نا جاری ہو جاتا ہے، اس پہ جو ہے نا پکڑ نہیں ہے، لیکن ایسی چیز جس کے لیے ہم دوسرے کو جو ہے نا سچ ثابت کرنے کے لیے پکی قسم کھاتے ہیں، اس پہ پکڑ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہوتا ہے، یعنی وہ قسم کیوں کھا رہا ہوتا ہے کہ وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سچی قسم کھائی جائے نہیں، یہ تو اس آدمی کی بات ہے نا کہ جس کے دل میں منافق ہے، وہ دل میں منافقت رکھتا ہے، لیکن اگلے کو وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اگلے کے سامنے وہ بتا رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، اور ثابت کرتا ہے وہ اس کو۔ تو وہ ثابت کیسے کرتے ہیں؟ قسم کھا کر۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ الدو کے معنی ہے کہ ٹیڑھے کے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائے جو سخت جھگڑالو ہیں۔ منافق بھی جھگڑے میں سیدھی بات نہیں کرتے، حق سے ہٹ جاتے، الزام تراشی کرتے ہیں، یعنی ایسے کسی شخص سے جب بحث کرے تو اس میں تعصب، کج بحثی، سرکشی، سخت جھگڑالو پر نظر آتا ہے، جبکہ ان کے معاملے میں مومن بردبار، نرم مزاج اور آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں منافق جو ہے نا، اس کو کچھ بھی بات آپ کہیں گے نا، وہ فوراً ہی لڑائی جھگڑے پر اتر آئے گا۔ مومن جو ہے اس معاملے میں صابر ہوتا ہے، اگلے کی بات سن کر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے سچ ثابت کر دے گا۔ تو سخت جھگڑالو سے مراد ہے کہ ایسا شخص جو جھگڑے میں بد کلامی پر اتر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ صحیح بخاری کی 4523 نمبر حدیث ہے۔ سخت جھگڑالو سے مراد منافق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں۔ پہلی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ مسلم کی 211، بخاری کی 2682 نمبر حدیث ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ منافق آدمی جب جھگڑا کرتا ہے تو بد کلامی پر فوراً ہی اتر آتا ہے۔ آیت نمبر 205 ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے لوٹ جاتا ہے سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، وہ گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے جس سے زمین میں فساد پہنچے۔ تو یہ تضاد ہے، نتائج عمل سے پیدا ہوتے ہیں، الفاظ حق پرستی کے بعد عمل مفاد پرستی کا، اسی وجہ سے قول و فعل میں تضاد پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کا استحصال ہوتا ہے۔ جب قول و فعل میں تضاد ہوگا، یعنی ہم کہہ کچھ رہے ہیں لیکن عمل سے کچھ اور ظاہر کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں جو ہے وہ ایک نفسا نفسی اور ایک فساد کا سما پیدا ہو جائے گا۔
تو منافق کی باتیں ٹیڑھی اور جھوٹی ہوتی ہیں، اس کا عقیدہ گندا اور اعمال گھنونے ہوتے ہیں۔ منافقوں کی دو عملی سرگرمی ہیں، پہلی زمین میں فساد پیدا کرنا، دوسرا کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کرنا۔ تو زمین میں فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جیسے شرک سے پراپوگنڈا کرنا یا ذاتی فائدے کی خاطر دوسروں کا استحصال کرنے سے، جیسے اشتہارات میں ہر چیز کو مفید، ضروری، ناگزیر اور بہترین بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ یوں وہ چیز بنانے اور بیچنے والوں کا فائدہ ہوتا ہے اور باقی سب دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اپنی قیادت کی خاطر پوری قوم کو داؤ پر لگا دینا، اپنے اقتدار کے دوام کے لیے قوم کو بے راہ رو اور غلام بنا دینے تک سے گریز نہ کرنا، اپنے مفاد کی خاطر ایسی سرگرمیاں جاری رکھنا جو صرف تخریب پیدا کرتے ہیں، مثلا اخبار بیچنے کے لیے ایسے مضامین، ایسی خبریں، ایسے اشتہارات دینا جو قوم کو اس کے نظریے سے دور ہٹا دے۔ آج کل آپ دیکھیں میڈیا کتنا فاسٹ ہے، جس کا ذہن چینج کرنا ہو وہ میڈیا میں کوئی بات پھیلا دے، آپ دیکھیں سب وہ کہیں گے یہ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح کسی چینل پہ ایسے پروگرام بنا دینا کہ لوگوں کی بھلی باتوں کا ہوش ہی نہ رہے، خیر، نیکی اور خدمت خلق کے کاموں کی بجائے ایسی شہوت پرستی میں مبتلا ہو جائے۔ اپنے اقتدار کی خاطر عوام کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھنا جیسے مختلف قسم کے تہوار، بسنت، ویلنٹائن ڈے وغیرہ، تاکہ لوگوں کی توجہ قیادت کی طرف سے ہٹ جائے، ان کی سرگرمیوں، ان کے فیصلوں کی طرف سے ہٹ جائے، اور یوں قیادت کو دوام مل جائے، قوم کے نقصان کی بنیاد پر ملے۔ یعنی یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ویلنٹائن ڈے میں گم ہو جائے، اور مختلف جو بسنت وغیرہ تہوار وغیرہ ہیں ان میں ایسے گم ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ یعنی منافق کی باتیں میٹھی، افعال بدترین ہوتے ہیں کیونکہ اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ یہاں سعا سے مراد منافقوں کے کام میں فساد کرنا، کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرنا۔ زمین میں فساد کے باعث کھیتیاں، باغات، مویشی تباہ ہو جاتے ہیں یا ان میں کمی ہو جاتی ہے۔ عطا رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ میں نسل سے مراد جانور ہے، تو گناہوں کے سبب بھی کھیتوں اور نسلوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں کھیت کیسے خراب ہوتے ہیں؟ کیمیائی کھادوں کے ذریعے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں، زمین کے فطری نظام کو بگاڑنے کے ذریعے خراب ہو جاتے ہیں کھیت۔ تو آج کے دور میں نسل انسانی کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ آبادی کی منصوبہ بندی کے ذریعے نسل انسانی کی تعمیر کرنے والی ماؤں کی ذہنی جسمانی صحت کو متاثر کر کے، اخلاق برباد کرتے، تعمیری کاموں کی طرف سے توجہ ہٹا کر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی شرک و کھیتوں اور نسلوں کی تباہی کو، کیونکہ ان پر مخلوق کی زندگیوں کا انحصار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ناپسند کرتے ہیں، خواہ زبان سے کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ کرتا ہو۔ انسان کے قول کی تصدیق اس کا عمل کرتا ہے، جب تک عمل گواہی نہ دے زبان کی بات قبول نہیں کی جاتی۔ آیت نمبر 206 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس سے مراد کہ جب زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد پھیلانے والے سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو تکبر کرنے لگتا ہے۔ اخذت العزت بالاثم، اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے۔ اس سے مراد عزت کا احساس، غرور، انانیت اور تکبر اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ آیت جو اخرس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی، یہ شخص میٹھی باتیں کرنے والا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور پاس بیٹھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کی پر قسمیں کھاتا تھا، اندر سے منافق تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے اسے قریب بٹھاتے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نصیحت میں اسے اپنی عزت کا بت ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، جب وہ اس کو نصیحت کوئی کرتا ہے تو اس کو اپنی جو انا کا جو بت ہوتا ہے، عزت کا بت ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔
وہ سخت بگڑتا ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی جرت کیسے ہو۔ گناہ اور نافرمانی اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کے اندر نصیحت کرنے والوں کے خلاف متکبر رویہ اختیار ہوتا ہے، اپنی ذات کی بڑائی کا احساس حق کی دعوت دینے کے والے کے سامنے جھکنے سے اس کو روکتا ہے، اسی لیے کہ داعی وہ اپنے سے چھوٹا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی جو اس کو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو وہ اپنے سے چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہوں میں داخل ہے کہ انسان سے کہا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو وہ الٹا نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ دے کہ تم اپنی نبیڑو، تم کون ہوتے ہو نصیحت کرنے والے۔ متکبر کو نصیحت کی جائے تو وہ سوچتا ہے کہ اسے نیکی کی طرف متوجہ کرنے والے لوگ کون لوگ ہیں، کیا یہ لوگ اسے ہدایت دے رہے ہیں۔ یہ سوچ اسے نیکی اور انصاف اور حق پر نہیں بلکہ گناہ پر جما دیتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا ہم سے کوئی بڑا عہدے میں ہے تو وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، یا مال میں زیادہ بڑا ہے وہ نصیحت کر رہا ہے، ہم اس کی نصیحت قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہم سے ذرا کمتر بندہ ہے، کوئی غریب بندہ ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کا عہدہ کوئی نہیں ہے، تو ہم اس کی نصیحت کو پھینک دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا۔ تو یہ کیا ہے؟ متکبرانہ رویہ، ڈٹائی کا رویہ۔ تو انسانیت کی بری تصویر ان پر منتخب ہوتی ہے جو دو چہروں والا منافق ہو، جو چرب زبان ہو، جو سخت جھگڑالو ہو، جس کی فطرت خراب ہو چکی ہوتی ہے، جو نمائش کے لیے سب کچھ کرنے والا ہے، جو اپنی ذات اپنی زندگی کو محور اور مرکز بنانے والا ہو۔ فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، اور جو لوگ گناہ کو وتیرہ بنا لے، حق کے ساتھ دشمنی کریں، فساد برپا کریں، ان کے بارے میں رب کا فیصلہ ہے کہ بس جہنم اس کے لیے کافی ہے، جو دل کو جلا ڈالے گی، اس کی جلن دل سے چیخیں نکالے گی، جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہی آگ اس کا علاج ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ آیت نمبر 207 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، کافی زیادہ پورا کرنا، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یہ آیت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب مکہ میں اسلام لائے، ہجرت کی تیاری کی، تو لوگوں نے کہا تم اپنی دولت کے ساتھ نہیں جا سکتے، اگر جانا چاہتے ہو تو دولت یہاں چھوڑ دو۔ انہوں نے تمام دولت ان کے حوالے کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے حق میں نازل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی ملاقات ان سے حرہ کے گرد و نواح میں ہوئی۔ انہوں نے کہا سودا نفع بخش ہے۔ روایات میں آتا ہے نبی نے ان سے کہا صہیب رضی اللہ عنہ نے اس سودے میں بہت ہی نفع کمایا۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ ہمیں دین کی خاطر کوئی دولت چھوڑنی پڑے تو کیا ہم چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دیکھیں وہ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے دین کی خاطر جو ہے مال و دولت بھی چھوڑ کے ہجرت کر لی۔ وَمِنَ النَّاسِ یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور ثواب کی امید پر اپنی جانوں کا سودا کر لیا۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ سیدنا جابر بن انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی، لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی 4046 نمبر حدیث ہے۔ قیس نے بیان کیا کہ سیدنا بلال رضی اللہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمل کرنے دیجیے۔ صحیح بخاری کی 3755 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اپنی جان کو بیچنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس کی تلاش میں وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کیسی ان کی زندگیاں تھیں، اپنا مال و دولت کے اپنی جان بھی داؤں پہ لگا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق دے۔
یشری نفسہ اپنی جان تک بیچ دیتا ہے. یشری نفسہ کا مفہوم اگر اپنی جان کو خریدنے والا لیا جائے تو اسے مراد یہ بنتی ہے کہ اس نے دنیا کے غلام نفس کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا, اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص کر کے پیش کر دیا. اب اس نفس پر اس کا نہیں, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ایسا شخص دنیا کی ساری اغراض, تمام مقاصدوں کو قربان کر دیتا ہے, اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیتا ہے. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا. تو رب العزت نے پھر کیا ان کے لیے فرمایا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یہ سورہ مجادلہ کی 22 نمبر آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان کو کیسے فروخت کیا جاتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ, یقینا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں, ان کے اموال خرید لیے کہ یقینا ان کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. یہ سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت ہے. اس معاہدے میں خریدار اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور معاوضے میں سب سے جلیل القدر چیز جنت ہے. معاوضے کے بدلے میں خرچ کی گئی قیمت وہ جان و مال ہے جو انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز ہے. ہمیں اپنی جان و مال کتنی عزیز ہے. اگر یہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا معاوضہ ملے گا؟ جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ کی عظیم کتابوں میں یہ معاہدہ تحریر کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان کو کیسے فروخت کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنے خیالات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو قبول کر کے اپنی مرضی کو فروخت کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی من پسند عادات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادات اپنا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے. جیسے آپ نقاب کو ہی لے لیں, اپنی خواہشات کو پیچھے مار کے ہی ہم نقاب کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا نقاب کرنے کی توفیق دے دے جیسا کہ اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی من پسند عادات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادات اپنا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنا مال اس کے کلمے کی بلندی کے لیے لگا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص دین اختیار کر کے ان کی رسم و رواج کو چھوڑ کر جن کو دین کے نام پر جاری رکھا ہوا ہے اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے. دین کے نام پہ کون سی رسومات جاری ہیں؟ جو آج کل چل رہی ہے میلاد, یہ عید میلاد النبی اور یہ جو محرم میں سارا کچھ کرتے ہیں, یہ کل ساتے وغیرہ بھی تو یہ مذہب کے نام پہ ہی ہیں. اور یہ جو ہے 40واں بھی, یہ بھی سارے وہ یہ ساری چیزیں. اور یہ جو مہندی مایوں بھی, یہ بھی. ہاں, یہ رسمیں ساری بنائی. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص دین اختیار کرنے کے لیے لوگوں کے اطاعت کا نشانہ بن کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنے والا کیسی بھی زندگی گزارتا ہے؟ اپنی سوچ, اپنے جذبوں, اپنے عمل کا محور و مرکز صرف اور صرف کیا رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بناتا ہے. اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں گزرتی ہے. تو انسانیت کا عمدہ نمونہ یا دوسری تصویر کیسے لوگوں پر منطبق ہوتی ہے؟ جو خالص ایمان والا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو, جس نے دنیا کے مقاصد کو چھوڑ دیا, جس نے اپنی زندگی, اپنا مال, اپنا سب کچھ کس کے حوالے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو اس کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں, اپنی شفقت, اپنی رحمت کی خبر دی ہے جو اس کے اپنے اوپر واجب کر لی ہے. آیت نمبر 208 ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں جو ایمان لائے, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے, شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا, جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے, جو اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے. جہاں ایمان والے سے مراد اہل کتاب مومن لوگ, اگرچہ وہ مومن ہو چکے تھے لیکن تورات کے چند باتوں اور سابقہ شریعتوں پر عمل پیرا تھے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مسلمان ہوئے ہو تو شریعت محمدیہ کی ہر چھوٹی بڑی بات مان لو. یعنی اپنی کتابوں پر ایمان لانے کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ.
اور اسے مراد اسلام کو مکمل طور پر اپنا لو. ادخلوا فی السلم کافہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین چھوڑا ہے اس کی باتوں کو اسلام میں شامل نہ کرے. اور اس سے مراد جو احکامات مصلحت خواہشات کے مطابق نہ بھی ہو اس کو بھی اپنا لے. اسلام میں پورے داخل ہونے کے حکم سے ہر مسلمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مخلص ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں، دلی جذبات کے شعور کے میلانات اور رجحانات کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے جھکا لیں. ہر چھوٹا بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، بغیر کسی مصلحت کے اسلام کو اپنا لیں، تحفظات کی پرواہ کیے بغیر اسلام کو اپنائیں. اسلام جسے اپنانے کے لیے کہے اسے اپنائے، جسے چھوڑنے کے لیے کہے اس کو چھوڑ دے. تو اسلام اختیار کرنے کی عام صورت یہ ہے کہ اسلام کو صرف اس حد تک اختیار کیا جائے جس حد تک کسی کی زندگی سے نہ ٹکراتا ہو. اسلام کو صرف اس حد تک لیا جائے جو مفید یا کم از کم بے ضرر ہو. اس اسلام کو چھوڑ دیا جائے جو کسی کی پسندیدہ عقائد، پسندیدہ عادات، ذاتی عزت و دنیا کے فائدوں کو مجروح کرتا ہو. تو مومن شرح صدر کے ساتھ جب پورے طور پر اسلام میں قدم رکھتا ہے تو وہ ایسے جہان میں داخل ہو جاتا ہے جس میں اطمینان ہے، سکون ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جہاں نہ فساد ہے، نہ گمراہی، نہ حیرانی ہے، نہ پریشانی ہے، جہاں انسانی نفس کے چھپے ہوئے حصوں تک بھی سکون ہوتا ہے، جہاں انسان کی ظاہری اجتماعی زندگی میں سکون ہے. تو جب مومن ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ مستقلاً اس پر جم جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اب اس کا ایک راستہ ہے، ایک قبلہ. اب اسے کسی جھوٹی قوت کا کوئی ڈر نہیں، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، نہ کسی چیز کی محرومی کا، نہ کسی طاقت کا. فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان پیروی کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. شیطان کے قدم اس کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں. بندہ جب دین کے سارے احکامات پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ انسان کے دل میں اپنی خواہش کی محبت کو بیدار کرتا ہے. وہ بندہ اس خواہش کی طرف مائل ہو جاتا ہے. پھر یوں ہوتا ہے کہ جو حکم خواہش کے مطابق ہوتا ہے انسان اس پر عمل کر لیتا ہے، جو خواہش کے خلاف ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے رب العزت نے فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی دل میں بھرنے والے وسوسوں کے پیچھے نہ چلو. اس کے ڈالے ہوئے وسوسوں اور شبہات کی وجہ سے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ نہ اختیار کرو، کیونکہ وہ شیطان کا راستہ ہوگا. کوئی بھی دین کے راستے سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہوگا وہ کون سا راستہ ہوگا؟ شیطان کا. تو شیطان کے قدم اس کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں. وہ اسلام کے خلاف وسوسہ ڈالتا ہے، رسم و رواج برائیوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. شیطان بے حیائی برائی کی طرف لے جاتا ہے. ایسے خیالات کے پیچھے چلنا شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہاں پہ تھوڑا سا کٹ لگ جائے گا تو کتنا خوبصورت بازو لگے گا. یعنی تھوڑا سا بازو ننگا کرنے سے کیا ہوگا؟ بے حیائی عام ہوگی نا. تو لیکن ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے. بال کھلے چھوڑ لیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑے خوبصورت لگیں گے. تو یہ کیا چیز ہے؟ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے. پلکنگ کروا لیں گے تو کتنے خوبصورت لگیں گے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت میں کوئی بھی رد و بدل کرنا جو ہے وہ بھی جو ہے بہت گناہ کا کام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو یہ بال جو ہیں کٹواتی ہیں یا اکھاڑتی ہیں چہرے کے بال. تو شیطان کے قدم ہمیشہ اسلام کے مخالف اٹھتے ہیں، خواہ وہ رسم و رواج کے پابندی ہو یا خلاف اسلام کوئی جدید سلسلہ ہو. اس لیے اسلام کے خلاف کوئی کام کرنا دراصل شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے. شیطان انسان کو برائیاں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. برائی کی طرف راغب ہونے والی ہر سوچ دراصل شیطان کا جال ہے، شیطان کا قدم ہے. اس لیے برائی سوچنا اور برائی کرنا دراصل شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے. شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا اسلام کو چھوڑ کر دوسرے نظام حیاتی زندگی کی پیروی کرتا ہے. شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقوں کو اپناتا ہے. تو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا اسلامی طرز زندگی کی بجائے غیر مسلموں کا لائف سٹائل اپنا لیتا ہے. جیسے ہم بڑے فخر سے انگریزوں کا جو ہے لباس پہنتے ہیں اور بڑا فخر فیل کرتے ہیں. وہ دوپٹہ نہیں لیتے، ہم بھی دوپٹہ نہ لینے پہ بہت فخر فیل کرتے ہیں کہ میری بیٹی تو نہ دوپٹہ نہیں لیتی، پینٹ پہنتی ہے، اس پہ بھی بڑا فخر ہوتا ہے.
شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا عبادات کو سنت کے مطابق انجام نہیں دے سکتا۔ تو لوگوں کے درمیان اختلاف رائے کا حل صرف ایک ہے کہ وہ حق کی طرف واپس آئیں، اسے تسلیم کریں۔ حق کا معیار اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت ہے، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہے وہی لائف سٹائل اپنائیں۔ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اختلاف رائے کا فیصلہ کر دیا جائے، لیکن ہم نے اسی کتاب کے ذریعے اختلافات رکھے ہوئے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے اختلاف رکھتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون؟ ہاں، شیطان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر نہ دیتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ کیا ہمیں شیطان نظر آ رہا ہے؟ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا۔ تو دشمن سے ہر کسی کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دشمن سے بچ جاؤ، اپنے خواہشات کو دین کے تابع کر لو، بھلائی کے کام کرو، جن کاموں پر قدرت نہ ہو اس کے لیے بھی کوشش کرو۔ دین میں مکمل طور پر داخل ہونا شیطان کی دشمنی کے بغیر ممکن ہے، اس لیے وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن بنا لو۔ آیت نمبر 209 ہے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی شیطان انسان کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوتاہی ہو جائے، گناہ میں پڑ جاؤ، تو اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیل تھے، علم کے واضح دلائل آنے اور ان پر یقین کرنے کے بعد، تو پھر کیا کر لو؟ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا، یہ جان لو۔ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر غالب ہے۔ اس طرح میں سخت وعید ہے کہ جو لغزشوں کو ترک کرنے کا موجب ہے، جب نافرمان لوگ اس غالب پر ہوئی حکمت والی ہستی کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نہایت قوت کے ساتھ اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، تو اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق انہیں سزا دے سکتا ہے، کیونکہ نافرمانوں اور مجرموں کو سزا دینا اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو پھسلنے سے مراد لغزش کرنا، ڈگمگانا۔ ایسا انسان جب مصلحتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھسلتا ہے، ایسا انسان تحفظات کا خیال رکھتا ہے تو پھسلتا ہے، ایسا انسان دینی ذمہ داریوں سے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے تو پھسلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب ہے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی خلاف ورزی کی، مصلحتوں کے پیچھے بھاگے، تو اس کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق دینی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے دینی ذمہ داریوں سے رکنے کے لیے تحفظات کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے، اسے تمہاری وہ نظام زندگی تجویز کیا ہے جو بہتر ہے، اور جس سے اس نے تمہیں روکا وہ دراصل تمہارے لیے برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز کا شعور دلایا کہ وہ غالب ہے، اس کا انسان کی زندگی پر، اس کی قوت اور صلاحیت اور اس کے رزق پر، ہر چیز پر غلبہ ہے۔ لہٰذا پھسلنے سے بچ جاؤ۔ پھسل بھی گئے ہو تو آنا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اسی طرح اس کے غلبے کا شعور انسان کو پھسلنے سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکیم کا شعور دلا کر انسان کو پھسلنے سے بچایا کہ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے شیطان کی دشمنی کی حقیقت بھی کھول دی، اعمال کا انجام بھی واضح کر دیے، اس لیے پھسلنے سے بچ جاؤ۔ آیت نمبر 210 ہے، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئے اور کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی هل ينظرون لوگوں کے انتظار سے مراد قیامت کا انتظار، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی آمد کا انتظار، یعنی یہ کب آئیں گے فرشتے؟ قیامت کے دن۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ وقضی الامر، ہر کام پورا کر دیا جائے گا، یعنی غیبی حقائق کے ظاہر ہونے کے بعد کا اسلام قابل قبول نہیں، یعنی جب غیبی طاقتیں آ جائیں گی تب اسلام کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایسی نشانی کے انتظار میں جس سے انہیں قطعی حتمی طور پر بات کا یقین آ جائے، ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی، تو اسے
خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آ جائے گی تو پھر ایمان لانے کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ ایمان لانے کی قدر و قیمت تو بس اسی وقت تک ہے جب تک کہ امور غیب حواس ظاہری پوشیدہ، یعنی ظاہری حواس اس کے سب پوشیدہ ہے، یعنی نہ ہم فرشتے دیکھ پا رہے ہیں، نہ ہم نے اللہ کا عرش دیکھا ہے، کیا قیامت کیسے نازل ہوگی یہ بھی نہیں ہمیں پتہ۔ اگر قیامت آ جائے اس وقت ہم دیکھ کر کہیں گے ہم ایمان لے ہیں تو کیا ہمیں فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو نہیں مانے گا۔ تو اس آیت میں کافروں کو ڈرایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا قیامت کا انتظار ہے؟ جس دن اگلے پچھلے لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں گے، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ رب العزت کا فرمان ہے ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب آئے گا، فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا کہ اب اس کے لیے نصیحت کہاں۔ اور سورہ فجر 21 اور 23 نمبر آیت ہے، 21، 22 اور 23۔ کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو نیک اعمال کا وقت ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جھنجھوڑا ہے کہ کس چیز کا انتظار ہے؟ کسی خوفناک دن کا انتظار ہے کیا؟ کہ ایسے دن کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو لے آئے، یعنی فرشتے صف در صف آ جائیں، کوئی بات نہ کر پائے گا مگر جس سے بات کرنے کی اجازت ملے گی، اللہ کے اذن سے ہی وہ بات کر سکے گا، وہ بات بھی صحیح کر رہا ہوگا، اور وہ دن دور نہیں، کب آئے گا؟ فیصلہ ہو گیا، فرصت کا وقت ختم ہو گیا، کامیابی مشکل ہوگی۔ سوچ لو آخرکار سارے معاملات کو پیش تو اسی کے حضور ہونا ہے۔ کب تک پیچھے چھوڑ رکھو گے؟ کب تک سلامتی میں داخل نہ ہوگے؟ دیکھو سلامتی قریب ہے، یہ دنیا کی سلامتی بھی ہے اور آخرت کی بھی۔ آؤ قدم بڑھاؤ، خوف نہ کھاؤ، ہاتھ تھامو گا تمہیں چلا لوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ سارے کام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا پورا حساب لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دینی ہے، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، تاخیر نہ کرو۔ یہ سخت وعید ہے، کیا شیطان کی پیروی کرنے والے اس دن کے انتظار میں ہیں جو ہولناک ہوگا، ظالموں کے دل دہلا دے گا، جن میں فساد کرنے والوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی گھبراہٹوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اپنے آگے شرمندہ ہونے سے بچا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔